راستے پہ چل کر سفر کا آغاز کیا تھا۔ سی پیک کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایشیا کے اندر ایک مضبوط صنعتی معیشت کے طور پہ کھڑا کیا جائے۔ اس کے تحت پاکستان کے معیشت میں جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کیا جائے، اور ہم نے اس مقصد کے لیے توانائی کے بحران کو حل کرنے کے لیے 11,000 میگا واٹ منصوبے لگائے۔ جتنا بڑا کارنامہ ایٹمی دھماکے کرنا تھا، توانائی کے شعبے میں 4 سالوں کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی کی صلاحیت پیدا کرنا بھی اس سے کم تر کارنامہ نہیں تھا۔ جتنا بڑا کارنامہ ایٹمی دھماکہ کرنا تھا، اتنا بڑا ہی دھماکہ 20 سال سے پاکستان میں دہشت گردی کی چلتی ہوئی جنگ، جو ہر روز پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو نشانہ بناتی تھی۔ خیبر پختونخوا کے ہمارے بھائی اور بہن جنازے اٹھا اٹھا کے تنگ آ گئے تھے۔ کراچی کے اندر ہمارے بہن اور بھائی لاشوں کو گرتا دیکھتے ہوئے تنگ آ گئے تھے۔ اس ملک میں جہاں ہر روز درجنوں کے حساب سے نہتے لوگوں کی لاشیں گرتی تھیں، اس میں 3 سالوں کے اندر امن قائم کر کے دہشت گردی کے سائے مٹا دینا بھی ایٹمی دھماکے سے کم کام نہیں تھا۔ اور اسی طرح 2020 تک ہم نے 9 صنعتی زون تیار کرنے تھے۔ ان 9 صنعتی زونز کے اندر 4 صوبوں کے اندر $40 ارب سے زیادہ چین کی پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ تیار تھی، جس نے آنا تھا، اور یہ $40 ارب کی جو ابتدا کی سرمایہ کاری تھی، یہ کئی 100 ارب تک جا سکتی تھی اگر ہم پاکستان کے اندر استحکام قائم رکھتے، اگر ہم پاکستان میں پالیسیوں کا تسلسل قائم رکھتے، اگر ہم 2018 میں پاکستان کے الیکشنوں کو چرا کر ایک نالائق، ناکام اور نا تجربہ کار لیڈر کو قوم پہ مسلط نہ کر دیتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ عمران نیازی پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین اور مہنگا ترین پروجیکٹ ثابت ہوا ہے۔ اس کو لانے کے نتیجے میں پاکستان کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے۔ ہم نے ویژن 2025 شروع کیا، اور اس میں یہ ہدف رکھا کہ 2025 تک ہم دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں آ جائیں گے، اور پرائس واٹر ہاؤس کوپرز اور دنیا کے دیگر اداروں نے ہمارے اس دعوے کی تصدیق کی کہ جس تیزی کے ساتھ پاکستان ترقی کر رہا ہے، وہ نہ صرف 2025 تک پہلی 25 معیشتوں میں آ جائے گا، بلکہ 2030 تک وہ دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں آ جائے گا۔ پاکستان نے 2030 تک G20 کنٹریز کے اندر شامل ہو جانا تھا اگر ہماری حکومت کو آج پاکستان نے G20 میں کدھر جانا ہے؟ ہم G50 کی طرف جا رہے ہیں، 50ویں نمبر پہ دنیا میں جا رہے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے نیچے کی طرف جانے کے لیے۔ آج بھی 3 سال کے بعد پاکستان کی جو 2018 میں جی ڈی پی 315 ارب تھی، وہ 265 ارب پہ سکڑ چکی ہے۔ جو پاکستان کے عوام کی فی کس آمدنی تقریباً $1,600 کے قریب پہنچ رہی تھی، وہ $1,300 پہ گر چکی ہے۔ پاکستان 3 سالوں میں غریب ہوا ہے، ہر پاکستانی 3 سالوں میں غریب ہوا ہے، اور یہ عمران نیازی کہتا ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ ترقی ہو رہی ہے،
لیکن صرف عمران نیازی کی، اس کے وزیروں کی، اس کے مشیروں کی، جو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل جیسے منصوبوں سے، جو شوگر سکینڈل جیسے منصوبوں سے، جو آٹا سکینڈل جیسے منصوبوں سے کئی 100 ارب روپے غریب آدمی کی جیب سے نکال کے لوٹ کر اپنی تجوریاں بھر چکے ہیں، آج کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر عمران نیازی کے اپنے جیالے کو کرپشن کا سامنا کرنا پڑے اور اگر اس کے لیے تفتیش ہونی ہو تو اپنا ہی جج علی ظفر تفتیش کرے گا۔ مجھے بعید نہیں ہے کہ کل کو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی تفتیش پہ بھی بابر اوان کو لگا دیا جائے گا، اور اسی طرح جو آٹا سکینڈل ہے اس کی تفتیش کے لیے مراد سعید کو لگا دیا جائے گا، اور جو دوائیوں کا سکینڈل ہے اس کی تفتیش کے لیے علی امین گنڈا پور کا کمیشن بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے احتساب، یہ ہے انصاف جو پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے۔ آج میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے اس حکومت کا بدترین احتساب کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے نیب کے مقابلے کیے ہیں، ہم نے FIA کے مقابلے کیے ہیں، ہم نے اینٹی کرپشن کے محکموں کے مقابلے کیے ہیں۔ آج 3 سال گزر گئے ہیں، یہ ایک مقدمہ سرکاری پیسوں میں خرد برد کا وزیر اعظم پاکستان سے لے کر اس کے کسی وزیر تک بھی نہیں بنا سکے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، عمران نیازی کو کہا ہے، اس کے تمام ایجنسیوں کو کہا ہے کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان کی ترقی پر 3200 ارب روپیہ 5 سالوں میں خرچ کیا ہے۔ جاؤ اپنے سارے ادارے لگاؤ، اس 3200 ارب میں سے 32 پیسے کی کرپشن لا کر دکھاؤ تو ہم مان جائیں گے تمہیں۔ اس لیے کہ ہم نے دیانتداری کے ساتھ پاکستان کی خدمت کی، خلوص کے ساتھ خدمت کی، اور یہی نتیجہ ہے کہ آج چپے چپے کے اوپر مسلم لیگ نون کی ترقی اور خدمت کے منصوبے کہیں موٹر ویز کی صورت میں نظر آتے ہیں، کہیں بجلی کے منصوبوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، کہیں شہروں اور دیہات کی ترقی کی صورت میں نظر آتے ہیں، کہیں ہسپتالوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور کہیں یونیورسٹیز کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ہم نے نوجوانوں کو ترقی دینے کے لیے ڈیجیٹل ایج میں اپنے نوجوانوں کو ڈیجیٹل آلات سے آراستہ کرنے کے لیے لیپ ٹاپ دیے تاکہ ہمارے نوجوان نالج ورکرز بنیں، تاکہ یہ ڈیجیٹل اکانومی کے اندر اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں، تاکہ یہ پاکستان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ممتاز کریں۔ اور نوجوانوں سے لیپ ٹاپ چھین لیے گئے اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں زکوٰۃ کے چاولوں کی بوریاں تھمائی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں کے فنڈ بند کر کے یونیورسٹیاں بند کی جا رہی ہیں۔ آج پاکستان کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستانی قوم سوال کر رہی ہے کہ ہم اپنی اس بربادی کا، اپنی اس تباہی کا اگر جواب مانگیں تو کون جواب دے گا کہ کیوں کر پاکستان کو جو ترقی کے میدان پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، وہاں سے اس کا پہیہ موڑ کر اس کو عمران نیازی جیسے نااہل، ناتجربہ کار اور ناکام انسان کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے وہ کبھی اپنی گاڑی کی چابی کسی ناتجربہ کار ڈرائیور کو نہیں دیتے ہیں، اور یہ سوال کرنا ضرور بنتا ہے
کہ کیا آپ کو پاکستان سے اتنی بھی محبت نہیں تھی جتنی آپ اپنی گاڑی کے ساتھ کرتے ہیں؟ کبھی اپنی گاڑی کی کنجی کسی اناڑی ڈرائیور کو نہیں دیتے ہیں، لیکن 22 کروڑ عوام کی کنجی ایک اناڑی لیڈر کو دے کر اتنے کریش کرائے کہ پاکستان کی معیشت کا کریش، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کریش، پاکستان کی گورننس کا کریش، پاکستان کے وقار کا کریش، پاکستان کے مستقبل کا کریش۔ آج پاکستان کو دنیا میں کوئی عزت کے ساتھ نہیں دیکھتا، چونکہ عمران نیازی دنیا میں عالمی گداگر بن چکا ہے، چونکہ اس نے ساری زندگی صدقے اور خیراتیں اکٹھی کی ہیں، یہ چندے اکٹھے کرتا رہا ہے، اور اس نے پاکستان کو بھی دنیا میں چندہ اکٹھا کرنے والا ملک بنا دیا ہے۔ اگر کووڈ آتی ہے تو بر وقت فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہم ویکسین خریدیں، پھر کشکول لے کر چندوں کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی ہمیں چندہ دے دے اللہ کے نام پہ، ہم اپنے لوگوں کو ویکسین لگا دیں۔ بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال کے ملکوں نے ویکسین وقت کے اوپر خریدی، لیکن ہمارے حکمران صرف چندے اکٹھے کرتے رہے۔ تو لہٰذا آج پاکستان پہ جو موجودہ قیادت مسلط ہے، یہ اس یوم تکبیر کی نفی ہے، یہ اس یوم عزم کی نفی ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی عزم نہیں ہے۔ یہ یوم صلاحیت کی نفی ہے، چونکہ ان کے پاس ملک چلانے کی صلاحیت نہیں، یہ صرف اللہ کے نام پہ چندہ مانگ سکتے ہیں۔ یہ یوم فیصلے کی نفی ہے، چونکہ یہ بر وقت فیصلے کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ یہ یوم خود مختاری کی نفی ہے، چونکہ انہوں نے پاکستان کو دنیا میں بیکاری اور کشکول والا ملک بنا کے ہماری قومی خود مختاری کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اور یہ یوم وقار کی نفی ہے، چونکہ آج جو پاکستان کا دنیا میں حال کیا گیا ہے، آج کوئی پاکستان کو عزت سے نہیں دیکھ رہا۔ کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے، اور نامعلوم کہ پاکستان کے اڈوں کا سودا بھی ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں امریکہ کے سینٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کو اڈے دیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہمیں بلومبرگ سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ کو کچھ خبر نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کے تمام اداروں کو بے توقیر کر دیا ہے۔ 25 مارچ کو سپریم کورٹ نے پنجاب کے 58,000 بلدیاتی نمائندوں کو بحال کیا تھا۔ 2 مہینے ہو چکے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے اپنے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگنے دی ہے، اور وہ بلدیاتی نمائندے در بدر پھر رہے ہیں، چونکہ حکومت کے تمام محکموں کو ہدایات ہیں کہ ان نمائندوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یوسف رضا گیلانی کو اپنے فیصلے پہ عمل نہ کرنے کے لیے برطرف کر سکتی ہے، تو ابھی تک سپریم کورٹ نے عمران نیازی اور عثمان بزدار کو اپنے فیصلے پر عمل نہ کرنے کے جرم میں برطرف کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ 2 معیار ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے ایک وزیر اعظم کو پہلے برطرف کیا تھا، اگر یہ وہی سپریم کورٹ ہے تو پھر آج عمران نیازی کو اور عثمان بزدار کو بھی برطرف کیا جائے، چونکہ انہوں نے بھی اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عزولی کی ہے۔ لیکن آج پاکستان میں نہ قاعدہ ہے نہ قانون ہے، اور پاکستان کو جس کی لاٹھی
اس کی بھینس کی روش پہ چلایا جا رہا ہے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس کی اصل منزل پہ لے کے جانا ہے، اور ہمارے قائد کا یہی ہمارے لیے پیغام ہے، اور یہی ان کی جد و جہد ہے کہ 72 سال میں جو کچھ ہوا اس نے پاکستان کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ اب اگر یہ ملک کامیاب بنانا ہے، اپنی نسلوں کو اچھا پاکستان دے کے جانا ہے، تو آئین کی حکمرانی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی، اس ملک کے عوام کی منشا اور مرضی سے اس ملک کا نظام چلے گا، اس ملک کے عوام کے حقوق، ان کے ووٹ اور ان کے معاشی حقوق کا تحفظ ہوگا۔ اس ملک کے عوام کو غربت، بے روزگاری اور افلاس میں ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کے اندر اگر جہالت ہو، اس کے اندر اگر بیماری ہو، اور اس کے اندر غربت اور افلاس ہو، تو یہ اس ایٹمی طاقت کی تذلیل ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو ایک اچھا شاندار مستقبل دینا ہے، اور یہ شاندار مستقبل اگر ووٹ کی عزت ہوگی تو اس سے بنے گا، اور اگر پاکستان ترقی کرے گا تو پاکستان کا ہر شہری اس کے اندر خوش ہوگا، پاکستان کی عدلیہ بھی مضبوط ہوگی، پاکستان کی پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی، اور پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہوگا۔ تو لہٰذا آج ہر پاکستانی کا، ہر سیاستدان کا، ہر جج کا، ہر جرنل کا، اور ہر بیوروکریٹ کا، اور ہر سرمایہ کار اور تاجر، مزدور اور کسان اور طالب علم کا ایک ہی ویژن ہونا چاہیے، ایک ہی منزل ہونی چاہیے کہ پاکستان کو چلاؤ، اس کے آئین پہ چلاؤ۔ اگر یہ آئین پہ چلے گا تو ملک ترقی کرے گا، اور اگر آئین پہ نہیں چلے گا تو خدا نہ خواستہ 1971 والا حادثہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اسلام آباد مسلم لیگ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آئیے ہم سب مل کر ایک نعرہ لگائیں جس کی گونج ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب تک بھی جائے: پاکستان زندہ باد!